الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد دیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک عجیب امتحانات میں مبتلا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کی خیر فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، پروانے، مستانے رہتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے. اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں. جب کوئی بندہ اپنے ملک و ملت کے لیے جان دیتا ہے اور شہادت کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، بل أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں جان دینا اتنا مقبول ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھنے والے تم دیکھ رہے ہو کہ زندگی کی حیثیت اس کے اندر ختم ہو گئی، لیکن میری جو قدرت ہے تمہارے شعور کی پابند نہیں ہے. یہ زندہ ہیں کیوں؟ کہ اس نے میرے لیے جان دی ہے. جو میرے لیے جان دیتا ہے میں ان کو ہمیشہ والی زندگی عطا کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، محبوب علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے. مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے. جب آپ جنازے میں تشریف لے گئے نا تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو اعمال ہیں نا وہ اچھے نہیں تھے. یعنی اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا. بندہ ہوتا ہے نا جیسے محلے میں رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، صاحب استطاعت ہوتا ہے، حج نہیں کرتا. ایسے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں. ایسے بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کو سارے جو ساتھ رہنے والے جانتے بھی ہیں. تو محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی حضور یہ اس نے کبھی کوئی ہم نے نہیں دیکھا نیکی کا کام کیا ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا.
یعنی ناراضگی کے اثرات آپ کے چہرہ مبارکہ پر عیاں نظر آنے لگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، لوگو تم میں سے کوئی ہے جو جانتا ہو اس نے کوئی اچھا کام کیا؟ کوئی بندہ، اگرچہ محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو سب پر حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ نبی کا معنی یہ ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یعنی کبھی آپ نے قرآن مجید ترجمے والا خریدنا ہو نا، تو آپ دیکھنا چاہیں کہ جو اس مترجم ہے، اگر وہ یا ایھا النبیوں کا معنی اے نبی کرتا ہے تو سمجھ لیں اس کے عقیدے میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی کم علمی ہے، کم فہمی ہے، کیونکہ نبی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، یعنی جو نبی کا معنی اے نبی کرتا ہے اس کے عقیدے کے اندر کھوٹ ہے، سچائی نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ کہے گا یا ایھا النبی کا معنی اے غیب کی خبر دینے والے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں کہ اے خبر دینے والے، تو کیا ہر خبر دینے والا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہوتا ہے؟ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والے۔ آپ کہیں گے جب نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والے ہے تو پھر یہ بد مذہب اے نبی کیوں لکھ دیتے ہیں، غیب کی خبر دینے والا کیوں نہیں لکھتے؟ یہی تو ہمارے عقیدے کی سچائی ہے کہ ہم ہر بات کو کھول کے بیان کرتے ہیں، اور یہ لوگ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل سے کچھ کہتے ہیں۔ زندگی کے اندر کئی ایسی مثالیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی کیوں انہوں نے نہیں لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بیٹھ کر اپنے لوگوں کے اندر بیٹھ کے کہا ہے معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر یہ لکھتے ہیں اے غیب کی خبر دینے والے تو ان کی اپنی جماعت کے ان کو جوتیاں ماریں، ہمیں کہتے ہو علم غیب نہیں ہے اور ترجمہ یہ کرتے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کہتے ہو علم غیب نہیں اور ترجمہ کرتے ہو اے غیب کی خبر دینے والے، لہٰذا انہوں نے نبی کا معنی نبی کر دیا۔ تو جو نبی کا معنی نبی کرے تو پھر اس نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ ترجمہ تو یہی بنتا ہے نا اے غیب کی خبر دینے والے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے اللہ کی عطا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس پر قرآن شاہد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ محبوب جو آپ جانتے تھے وہ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بس اتنا فرق ذہن نشین رہے، محبوب علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کو جانتا ہے، اور محبوب علیہ السلام مطلع علی الغیب ہے۔ جب اللہ چاہے اپنے محبوب کو اطلاع دیتا ہے، کب دیتا ہے یہ خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، محبوب علیہ السلام مطلع علی الغیب ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، محبوب کا علم حادث ہے۔ اللہ کا علم بڑھتا نہیں، کیونکہ بڑھتا اس کا علم ہے جس کا علم کم ہو، اور محبوب کیا فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، محبوب فرما دیجئے میرے علم میں اضافہ فرما، اور محبوب کا علم بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے محبوب اگرچہ جانتے ہیں پھر بھی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو جانتا ہو اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن جنگ ہو رہی تھی تو اس شخص نے آپ کے خیمے پہ پہرا دیا ہے، یا مطلقاً خیمے پر پہرا دیا ہے۔ اب آپ حضرات یہ جانتے ہیں، میں کئی بار بیان کر چکا کہ جب کوئی فوجی سرحدوں پہ کھڑے ہو کے پہرا دیتا ہے اس کی ایک رات لیلۃ القدر جاگنے سے بھی زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب ایسے حالات ہوں تو پھر اپنے فوج کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن کے مقابلے میں جب کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، یہ ایسی قسم کی جو حرکات و سکنات کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیشاب پینے والوں میں اور زمزم پینے والوں میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے۔ جو اس پر پوسٹیں شیئر کرتے ہیں یا فوج کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اب چونکہ وقت ایسا ہے کہ جب یہ اس قسم کے حالات ہوں گے، ہم متحد ہو کر پاکستان کے خلاف، ہر طاقت کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم الحمدللہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ کسی کو بات بری لگے تو 1000 بار لگے، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے۔ یہی تو آپ لوگوں کے اندر منافقت ہے کہ آپ جناب والا سوتے بھی چین سے ہیں، اور جن کی وجہ سے سو رہے ہیں ان کے خلاف بھی بولتے ہیں۔
عزیزان محترم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے روکا کوئی عام شخصیت نہیں تھی. جس نے یہ کہا کہ حضور اس نے کبھی کوئی اچھا نیک عمل نہیں کیا، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوئی عام شخصیت نہیں تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سے اعراض فرمایا اور فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو جانتا ہے اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو؟ تو ایک شخص نے کہا حضور یہ ایک دن خیمے پہ پہرا دیا تھا، رات کو چوکیدارہ کیا تھا میدان جنگ میں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفیں سیدھی کرو. صفیں بن گئیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، میرے مالک یہ تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو اس کو ایسے ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو. اور ساتھ ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا. یہ آپ بھی یاد رکھیں. وہ جملہ کیا تھا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے لوگوں کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا عقیدہ کیسا تھا. یعنی جو نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا خدا کے سامنے جواب دے گا، اس کے اعمال جیسے ہیں، وہ نیک ہے یا گناہ گار ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانے بندہ جانے. تجھے کچھ نہیں، تو نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ تیرا تعلق ہے اس کا عقیدہ سچا ہے کہ نہیں ہے. عقیدہ سچا تھا تو وہ خیمے پر پہرا دے رہا تھا. یہ لوگوں کی جو اپنی زبانوں پر لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑو. محبوب نے قیمتی جملہ فرمایا قیامت والے دن تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ لوگوں کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جو دنیا سے جا رہا ہے بتاؤ یہ سنی تھا یا غیر سنی تھا، یہ عاشق تھا یا منافق تھا، یہ محبت کرنے والا تھا یا بغض رکھنے والا تھا، یہ کیسا تھا؟ یہ ودھا کے چہرے کو دیکھ کے ذکر سن کے خوش ہوتا تھا، واللیل کی زلفوں والے محبوب سے پیار کیسا تھا، علم نشرہ کے سینے سے محبت کیسی تھی، طٰہٰ کے تاج اور یاسین کے سیرے والے محبوب سے محبت کتنا کرتا تھا. تم سے یہ پوچھا جائے گا یہ عاشق تھا یا منافق تھا. اعمال جانے اور رب جانے، تم نے عقیدے کے بارے میں بتانا ہے کہ مرنے والا کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا. اچھا یہاں ایک بات سوچنے کی ہے. ماشاءاللہ آپ سارے بڑے سنجیدہ فکر اور دانشور اور عقل و خرد کے مالک بیٹھے ہیں. ایک طرف سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے آپ کے صحابہ مرید ہیں نا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ایک عمر ابن الخطاب ہے، ایک عمر ابن الحشام ہے. اے اللہ جو تجھے ان دونوں میں پسند ہو. عمر ابن الحکام جو ہے وہ ابو جہل کا نام ہے اصل، اور حضرت عمر ابن الخطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا دعا کی کہ اے اللہ جو تجھے ان دونوں میں پسند ہو اس کو دین اسلام کی دولت سے نواز دے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بھی پسند ہیں اور رسول اللہ کی بھی پسند ہے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف وہ ہے کہ حضور اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ایک طرف سے حضرت فاروق اعظم کے مقابلے کے برابر بھی صحابی نہیں. صحابی عام نہیں ہوتا، صحابی کے لیے عام لفظ نہیں بولتا، لیکن درجات ہیں نا. خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدر والے ہیں، پھر احد والے ہیں، پھر مہاجرین و انصار ہیں. یہ درجہ بندی محبوب نے خود فرمائی ہے نا. تو اب حضرت فاروق اعظم کے مقابلے کے برابر کا وہ صحابی نہیں تھا جس نے کہا اس نے چوکیدارہ کیا ہے، لیکن آپ نے حضرت فاروق اعظم کی بات کو چھوڑا اور اس صحابی کی بات کو لیا. آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے محبوب کی نظر میں عقیدے کی اہمیت تھی. محبوب بتانا چاہتے تھے کہ جب عقیدے کی بات ہو پھر کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، جانے والے کا عقیدہ دیکھا جائے گا یہ کیسا ہے، پھر عقیدہ دیکھا جائے گا. تو عزیزان محترم بات زمزم کی ہو رہی تھی. زمزم پینے والوں کا مقابلہ دنیا کی کون سی طاقت کر سکتی ہے؟ اچھا یہ زمزم کی مثال کیوں دیتے ہیں کہ زمزم پینے والے؟ اگر دیکھا جائے یہاں پہ ایک تصوف کا سوال ہے میرے ذہن میں کئی دفعہ آتا ہے. آپ زمزم پیتے ہیں اور بڑا متبرک پانی ہے، اس کی فضیلت بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ جب آپ یہ زمزم پیتے ہیں یہ آپ کے معدے میں جاتا ہے تو اس کا اپنا کام ہو جاتا ہے. آپ وضو کرتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، بڑے فضائل ہیں اس کے. چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ آپ کے اندر جاتا
تو آپ کا اندر بھی پاک کر دیتا۔ ظاہر تو پاک کرتا ہے، منافقت بھی دور کرتا ہے، دعائیں بھی قبول کرواتا ہے، سارے فضائل ہیں زمزم کے، لیکن جب یہی زمزم آپ کے معدے میں جاتا ہے تو اس کا اپنا کام ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے جو اندر کو پاک کرے۔ زمزم سے تو آپ وضو کریں، غسل کریں، آپ پاک ہو جائیں گے، زہری اعضاء کے جو ہے وہ عضو پاک ہو جائیں گے، لیکن سوچنے کی بات ہے اندر کیسے پاک ہوگا؟ تو صوفیاء کہتے ہیں اندر کسی کی نگاہ سے پاک ہوتا ہے۔ اندر جو ہے وہ پانی سے نہیں بلکہ وہ کسی کی نگاہ سے پاک ہوتا ہے۔ اگر نگاہ سے پاک نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے محبوب تو وہ ہیں جو تمہیں پاک کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ جمعہ کی تو ذہنوں میں سوال آیا کہ پتہ نہیں اب جو محبوب کے سامنے ان کو پاک کرتے ہیں، فوراً قرآن نازل ہوا، فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ جو آخری امتی آئے گا اس کو بھی میرے مصطفیٰ اپنی نگاہوں سے پاک کرتے ہیں۔ اندر پاک ہونے کے لیے نگاہ کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی اللہ والے کی نگاہ نہیں پڑتی، اللہ کے محبوب کی نگاہ نہیں پڑتی، وہ زمزم پاک نہیں کرتا۔ اندر کا معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف نگاہ پاک کر سکتی ہے۔ تو ویسے تو زمزم کے بڑے فضائل ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کو منافقت کی بیماری ہو تو آپ اس کو زمزم پکڑا دیں اور اس کو کچھ نہ کہیں، وہ زمزم کو بس دیکھتا رہے، زمزم کو دیکھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے نفاق کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کسی پیر فقیر کا بتایا ہوا تویز نہیں ہے، اور پھر آج تک میری نظر میں ایسا کوئی تویز نہیں ہے کہ منافقت کو دور کرے۔ یہ زمزم کے اندر یہ خاصیت ہے اللہ کی طرف سے کہ جو زمزم کو دیکھتا رہتا ہے اس کی اندر منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے تو یہ حدیث 12 سنی کہ جو زمزم کو دیکھتا رہے اس کے اندر سے منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ زمزم کے اندر یہ کمال کیسے ہوا ہے؟ یہ کمال کیسے پیدا ہوا ہے جو زمزم کو دیکھے منافقت ختم ہو جاتی ہے؟ اس کے اندر کمال ایسے ہوا ہے، ایک تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور دوسرا میرے محبوب علیہ السلام نے زمزم کے کنویں کے اندر کلی مبارک فرمائی تھی، فرمایا میرا لعاب دہن قیامت تک زمزم کے پانی میں رہے گا، یہ میری امتیوں کے لیے تبرک ہے، جس کے اندر یہ جائے گا اس کو شفا بھی عطا کرے گا، اور چونکہ محبوب کا لعاب ہے جو اس کو دیکھے گا منافقت دور ہو جائے گی۔ تو ذرا ٹھہریے، آپ تک لعاب پہنچے اور آپ اس کو دیکھیں منافقت دور ہو جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا کیا کہنا جو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو تکا کرتے تھے۔ تو جو محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کو ڈائریکٹ وصول کر رہے ہیں، جو محبوب کے منہ مبارک کو لے رہے ہیں، جو وضو کا مستعمل پانی زمین پہ نہیں جانے دیتے، ان صحابہ کے درجات بھی تو دیکھیں۔ اللہ فرماتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، محبوب تیرے سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، صحابہ جنتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، زمزم کے اندر اس لعاب دہن کی وجہ سے ایک اور برکت بھی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب سفر حج یا حرمین شریفین کا سفر میسر آئے تو فقہا نے لکھا ہے، بہار شریعت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ 3 چلو بھر کے نا زمزم کے اپنے سر کے اوپر ڈالو، اور جو یہ 3 چلو اپنے سر کے اوپر ڈالے گا تو جب تک جیے گا کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ اس کو رسوا کرنے والے تو رسوا ہو سکتے ہیں، مگر جس نے زمزم سر میں ڈالا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگیں، ساری زندگی آپ کہتے ہیں کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی تعویذ مل جائے، میں پہن لوں گلے میں، لوگ مجھے ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، تو یہ تعویذ تو آپ کے گھر میں بھی موجود ہے زمزم کی صورت میں۔ تو یہ 3 مرتبہ چلو بھر کے جس نے زمزم شریف کو اپنے سر میں ڈالا جب تک وہ جیے گا وہ رسوا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کے اندر محبوب کا لعاب دہن ہے۔ تو ارے جس کے سر پہ مصطفیٰ کا لعاب آ جائے اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ جن پہ میرے مصطفیٰ خود سر پہ ہاتھ رکھ دیں ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، اور زمزم کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ میں لے کر جو دعا مانگے پھر پی لیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ جو ترمذی شریف کے مصنف ہیں نا، جنہوں نے یہ ترمذی شریف لکھی ہے، اور محدثین کہتے ہیں جس گھر میں ترمذی شریف موجود ہو گویا محبوب علیہ السلام کی روح مقدسہ جلوہ گر ہے۔ ترمذی شریف کا یہ شان اور عظمت ہے۔ تو یہ جو قاضی عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی، انہوں نے کہا میں نے یہ پڑھی تھی کہ
زمزم کے بڑے فضائل ہیں، تو جو ہاتھ میں لے کے دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ کہ تو میرا کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے محدثین کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو پھر اس کو پڑھتے ہیں، پھر تجربہ کرتے ہیں کہ یہ صحت درجہ تک پہنچتے ہیں، پھر ایمان سے پھر یقین کے درجے پر پہنچتے ہیں، عالم تیقن پر فیض ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی سوچ جدا جدا ہوتی ہے نا، ہماری تو سوچیں یہی ہیں کہ روزی کم ہے، کمزوری ہے، اور یہ صحت مل جائے اور فلاں مل جائے، ہم تو ان چکروں سے نہیں نکلتے۔ اور محدثین دیکھتے تھے میرے مصطفیٰ کا فرمان کیسا ہے، ہم ذرا چیک کریں۔ اس قسم کی چیزوں میں وہ مبتلا رہتے، آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہیں۔ تو ہم تو خواہشات نفس سے نہیں نکلتے، تو پھر ہمارے مرنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد قبر پہ جس نے وہ قبر کھو دیا ہے اس گورکن کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ قبر کس کی ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ قاضی عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج پر گیا تو موسم حج تھا، میں بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، میرے پیٹ کے اندر مروڑ شروع ہو گئے۔ اب جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایام حج اور موسم حج میں یا رمضان المبارک میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ جو بندہ جو حرم کے اندر چلا جائے نا وہ باہر نہیں آ سکتا، جو باہر آ جائے وہ اندر نہیں جا سکتا، اتنا رش ہوتی ہے، اتنا گیدرنگ اور کراؤڈ ہوتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے، اب درد بھی اتنی تیزی سے ہوا کہ میں اگر اٹھ کے جاتا ہوں تو مجھے واپسی پہ جگہ نہیں ملتی اور میں واش روم تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ تو مجھے محبوب علیہ السلام کی یہ حدیث یاد آئی کہ زمزم ہاتھ میں لے کر جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے۔ بس وہ دعا یاد آئی تو میرے ساتھ میں نے دیکھا چاہے زمزم تھا، میں نے پانی پیا، میں نے لیا پانی ہاتھ میں اور دعا کی، میرے مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے زمزم شریف ہاتھ میں لے کر جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ میرے مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے میرے پیٹ میں درد ہے، میں یہاں سے چلا گیا، نیت کر کے آیا تھا عشاء کی نماز پڑھ کے جاؤں گا لیکن یہاں بیٹھنا مشکل ہے، تم اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے اس نور کا اظہار میرے سامنے کر دے۔ کہتے میں نے یہ دعا کی اور زمزم کا گلاس پیا، رب کعبہ کی قسم ظہر کے وقت میں نے پانی پیا تھا اور عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا، میرے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ اور کئی سال مدتیں گزرنے کے بعد جب انہوں نے یہ قصہ اور واقعہ بیان کیا، اپنی آپ بیتی بیان کی، اس وقت بھی فرما رہے تھے کہ یہ عرصہ گزر گیا آج تک میرے پیٹ میں درد نہیں ہوا، کیونکہ دعا جو قبول ہو گئی تھی، دعا بھی قبول ہو گئی تھی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو زمزم ہے نا یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ خوراک ہے، قدرتی اس کے اندر خوراک کے سارے اجزاء موجود ہیں۔ اور یہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو اس کے دل کا آپریشن کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، تو ایک مخصوص پانی ہے میڈیکل کا نا، اس کے ساتھ دل کو دھوتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ایک تحقیق میرے پاس آئی، جرمنی کے کچھ ڈاکٹرز تھے، میرے پاس موجود ہے، میں نے پڑھی تو انہوں نے کہا انہوں نے زمزم بھی منگایا، وہ جو پانی تھا جس کے اندر ہارٹ کو دھوتے ہیں وہ بھی منگایا، تو جب انہوں نے تجربہ کیا تو زمزم کے اندر صحت کے زیادہ جراثیم موجود تھے، وہ برکات تھیں، اور وہ جو پانی تھا اس سے کئی درجے۔ تو جرمنی کے ڈاکٹروں نے کہا جس کو ہارٹ اٹیک ہو نا اس کے دل کی صحت کے لیے ضروری ہے اس کو زمزم کے ساتھ دھویا جائے تاکہ دل کے اندر طاقت آ جائے کام کرنے کی۔ اس کے اندر پورے جو نمکیات ہیں جسم کے سارے موجود ہیں، جتنی طاقتیں ساری موجود ہیں۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر میں بھول نہیں رہا، صحت حافظہ ساتھ دے رہی ہے، تو آپ نا کافی آپ کا ویٹ زیادہ ہو گیا، آپ صحت مند ہو گئے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنے وزن کو کم کرو۔ اب انہوں نے ڈائٹنگ شروع کر دی جیسے آج کل ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، کھانا پینا بند کر دیا، صرف زمزم شریف پینا شروع کر دیا، صبح شام زمزم، سحری میں بھی افطاری میں بھی زمزم پی رہے ہیں۔ وہ پیٹ پہلے سے زیادہ نکل آیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ تو کیسی ڈائٹنگ کر رہا ہے کہ تیرا تو پیٹ پہلے سے نکل آیا؟ حضور میں نے کھانا پینا چھوڑا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو خوراک میں کیا لے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمزم شریف لے رہا ہوں۔ فرمایا یہ تو خوراک بھی ہے، ایسے تو اور موٹا ہوگا، تو نے کیا سمجھا یہ پانی ہے، اس کے اندر تو خوراک کے تمام اثرات موجود ہیں۔ اگر کوئی کھانا نہیں کھاتا وہ زمزم شریف پی لیتا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پورے نمکیات اور پورے اجزاء خوراک موجود ہیں، پورے اجزاء خوراک اس کے اندر موجود ہیں۔
تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پاکستان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے ممالک بنے ہیں نا، بننے کے مقاصد کچھ اور تھے، کسی کا کیا مقصد تھا، کسی کا کیا مقصد تھا، میں اب ان کو نہیں دہراتا، لیکن واحد یہ پاکستان ہے جس کے بنانے کا مقصد، جس کی بنیاد کلمے پر ہوئی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کی بنیاد کلمے پر ہوئی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ کہنے لگا، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، خیر الکلام ما قل و دل، عربی کا ایک جملہ ہے کہ مختصر کلام کرتے ہیں، ایک جملے کے اندر ساری کائنات بند ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا نا، تو انہوں نے واصف علی واصف کی بات ہے، انہوں نے نا چائے کا ایک کپ اپنے مرید کو پلایا اور ایک پینے لگے، تو مرید جو تھا وہ زیادہ کوئی اللہ کرے بندہ ایکٹیو ہو، اوور ایکٹیو نہ ہو، تو وہ اوور ایکٹیو تھا، کہنے لگا بابا جی آج کل پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو واصف علی واصف نے کہا تو نے کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتے تو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کہ نہیں۔ کہتے پھر چائے پی اور جا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ چائے پی اور جا، یہ زبانی کلامی زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا بابا جی پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دشمن میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ جو بابا جی تھے وہ علم العادات کے ماہر تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ بزرگ مختصر مگر جامع بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ کہ علم العادات سے وقفیت ہے؟ جی ہے وقفیت۔ کہا یہ بتاؤ پاکستان کے عادات کتنے بنتے ہیں، ذرا نکالو۔ اس نے پہلے پے الف کاف سین تے سب کو جمع کیا تو وہ 92 بنے تھے، 92۔ کتنے بنے تھے؟ اور محبوب علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم العداد ہے وہ بھی 92 ہیں۔ پاکستان کا کوڈ 92 ہے نا۔ تو کہنے لگے سنو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانے والے بڑے آئے، مگر یہ 92 جو نام ہے نا یہ آج تک نہیں مٹا۔ تو محبوب کے نام کے اعداد بھی 92 ہیں، پاکستان کے بھی 92 ہیں۔ نہ مصطفیٰ کریم کا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے، نہ ملک پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، وہ یمن میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے توریت کھولی۔ توریت کے اندر محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا تھا، اس نے کھرچ دیا، مٹا دیا۔ کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، تو پتہ چلا نبی کا نام مسلمان نہیں مٹاتے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آپ دیکھتے ہیں نا مسجد میں یا رسول اللہ لکھا تو کچھ لوگ کھرچ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ دور جاہلیت میں کافر بھی کھرچتے تھے، یہ سوچ پرانی ہے، یہ نئی نہیں ہے۔ تو محبوب کا نام وہ کھرچتا ہے، توریت کے اندر سے نکالتا ہے، اگلے دن دیکھتا ہے 3 بار لکھا ہوا ہے، پھر 3 بار اس کو کھرچتا ہے، وہ 8 بار، پھر 18 بار، پھر وہ جس طرح بھی دیکھتے ہیں محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی نظر آتا ہے۔ اب وہ یمن سے چلا، اس نے کہا یہ جو نام ہے نا جس کو میں مٹاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور لکھ دیتا ہے، تو یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ضروری ہے، میں جا کے محبوب علیہ السلام کی زیارت نہ کروں۔ اب یہ نام مٹاتا ہے، اللہ پھر لکھ دیتا ہے۔ اب اس کی آپ زندہ مثال لے لیں، چلیں آج کے دور میں 12 ربیع الاول میں سیاسی کوئی اجتماع ہو، الیکشن کا دوران، تو سارے مفتی فوت ہو چکے ہوتے ہیں بغیر جنازے کے، دفن بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، یہ جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہیں، یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں، یہ جناب والا محبوب کا ذکر کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تجھے نظر نہیں آتا؟ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اس وقت جو ہے یہ بغیر جنازے کے تدفین والے ختم ہوتے ہیں، سیاسی اجتماعات کے اندر نظر نہیں آتے، مگر جیسے ربیع الاول ہے یہ کھانا غریبوں کو دے دو، یہ مساکین کو دے دو، یہ یتیموں کو دے دو۔ میں نے کہا یہ لنگر جو پکتا ہے نا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ جاتے ہی غریبوں اور مسکینوں کے پاس ہے۔ مجھے یہ بتائیں جو دیگیں پکانے کے لیے آتا ہے وہ فیکٹریوں کا مالک ہوتا ہے؟ جو ساؤنڈ والا آتا ہے کیا اس کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں؟ جو لنگر کھا رہے ہوتے ہیں کیا وہ امیر ترین لوگ ہوتے ہیں؟ تو یہ ہوتے ہی غریبوں اور مساکین کے لیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تمہاری جیب میں تو 2 پیسے آ گئے، تم تو میلاد کے منکر ہو گئے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین غریبوں سے شروع ہوا ہے، یہ دین غریبوں میں رہے گا۔ پیسہ آ جائے تو لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے پتہ نہیں ہم کیا بن گئے۔ تو اب ربیع الاول میں آپ نے دیکھا کہ کتنے مفتی کہتے ہیں جھنڈیاں نہ لگاؤ، پھر نہیں لگتی تھی، لگتی ہیں۔
کیوں؟ وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کا وعدہ ہے محبوب تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پچھلے ربیع الاول میں 10 لوگوں نے میلاد کرایا ہے تو اگلی دفعہ 100 کروائیں گے، پھر 200 کروائیں گے۔ یہ منع کرنے والے کرتے رہیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا ہے۔ منع کرتے والے اپنی موت مر جائیں گے مگر ذکر مصطفیٰ بلند و بالا رہے گا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور ہر سال یہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے پاس بھی یہ لوگ آتے ہیں تو بھیگی بلی بن کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے کو زیادہ ذکر تھا۔ میں کہ کیوں نہ تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے جو فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا تو ہوتا رہے گا۔ تو اسی طرح وہ سمجھ گیا کہ ذکر ایسا بلند ہے کہ میں نام مصطفیٰ مٹاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پھر بلند کرتا ہے، پھر لکھ دیتا ہے۔ یہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تفسیر تھی۔ اب وہ بندہ وہاں سے چل پڑا، چلتے 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 یمن سے چلا ہے، مکے پہنچا۔ انہوں نے کہا 10 سال ہو گئے، محبوب تو یہاں سے ہجرت کر گئے، اب مدینہ منورہ جلوہ گر ہیں۔ اب وہ مدینے پہنچتا ہے، معارج النبوت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، میں کتاب کا حوالہ بھی دے دوں بعد میں دماغ نہ کھائیں۔ تو اب وہ جناب چلتے چلتے مدینے پہنچا۔ جب مدینے پہنچا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور محبوب علیہ السلام کے وصال باکمال کو 3 دن ہو گئے تھے۔ اب وہ حضرت سلمان فارسی نے کہا عاشق زار ہے، یمن سے چلا مکے پہنچا، مکے سے مدینہ پہنچا، ابھی میں اس کو کہوں محبوب علیہ السلام ظاہری طور پہ وصال فرما گئے، عاشق کا دل ہے کہیں پھٹ نہ جائے۔ اب وہ محبوب علیہ السلام کی تعریفیں شروع کر دی حضرت سلمان فارسی نے۔ محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ اتنے حسین ہیں، آپ کے حسن کی خیرات کائنات میں بڑھتی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا میں نے کہا محبوب سے ملوائیں، آپ محبوب کی تعریفیں کریں، مجھے سچی بات بتائیں۔ کہا چلیے آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملواتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے ملاتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاتے ہیں۔ اس نے کہا محبوب سے کیوں نہیں ملاتے؟ کہا چلو تو صحیح پتہ چل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی لے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے اے امیر المؤمنین، یہ یمن سے چلا، مکے پہنچا، مکے سے مدینے پہنچا، اب میں تو نہیں کہہ سکتا محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، عاشق زار کا دل نہ پھٹ جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے گھر میں میرے محبوب علیہ السلام کا لباس مبارک ہوگا، لے آؤ اس عاشق زار کو زیارت کراؤ۔ آپ کا جبہ مبارک منگوایا گیا، زیارت کرائی گئی۔ وہ عاشق زار کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح محبوب کہاں ہیں؟ کہا آج 3 دن ہو گئے محبوب علیہ السلام دنیا سے وصال فرما گئے ہیں۔ جس دن محبوب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر چیز اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیونکہ ہر طرف تو نور ہی نور ہے۔ یا حضرت صدیق اکبر کے وصال کے دن بھی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آپ کے والد ماجد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے، وہ چونکہ آخری عمر میں حضرت صدیق اکبر کے والد نابینا ہو گئے تھے، تو کہنے لگے یہ خاموشی کس بات کی ہے؟ انہوں نے کہا بابا خاموشی نہیں بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کہتے کیا ہوا؟ کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو باپ کہتے اتنے بڑے جوان کے جانے سے اندھیرا ہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جبہ مبارک زیارت کروائی گئی۔ انہوں نے کہا مجھے اصل بات بتائیں۔ محبوب کے اعصاب مبارک کا دیدار کروایا گیا۔ انہوں نے کہا محبوب کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں میں توریت اور انجیل میں پڑھ کے آیا ہوں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بعد وصال بھی حیات ہوتے ہیں۔ مجھے محبوب علیہ السلام کی قبر انور پہ لے چلیے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ اب وہ اتنی دور سے آنے والا عاشق محبوب کی قبر انور پہ کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دور سے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر پڑھ کے آیا ہوں۔ آپ کے نام مبارک کو جو مٹانا چاہے اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے نامی اسم گرامی کا اجاگر کرتے ہیں، آپ کا ذکر بلند کرتا ہے۔ تو میں پڑھ کے آیا ہوں کہ نبی زندہ ہوتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ محبوب میں آپ کے پاس آیا ہی اس لیے ہوں کہ آپ زندہ ہیں۔ اعلی حضرت نے ایسے تو نہیں کہا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اگر میرا ایمان آپ مقبول بنانا چاہیں تو حضور قبر انور سے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا
کہ قبر انور سے آواز آئی، پڑھ میرے غلام کلمہ پڑھ۔ محبوب نے قبر انور سے کلمہ پڑھایا۔ وہ پڑھ کے آیا تھا نا کہ نبی کا نام مٹتا نہیں ہے، جو اس کو مٹاتا ہے مٹ جاتا ہے۔ نبی کا نام بلند و بالا ہے، اللہ نے ذکر بلند کیا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو کے اس کو کلمہ پڑھایا، اور پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے تو میری خواہش ہے کہ مجھے موت بھی آپ کے قدمین شریفین پہ آئے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس جگہ سے کائنات میں کوئی خوبصورت جگہ نہیں، تو مجھے موت بھی آپ کے دامن میں آئے، آپ کے قدمین شریفین میں آئے۔ ابھی دعا کر ہی رہا تھا، روح جو ہے وہ پرواز کر گئی اور محبوب کے قدمین شریفین پہ وہ گرا۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جن ہاتھوں سے میں نے محبوب کو غسل دیا تھا، محبوب کے عاشق کو بھی انہی ہاتھوں سے غسل دیا، پھر جنت البقیع میں تدفین کیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، میں نہیں بھول سکا، یہ تو وارفانہ لک ذکرک کی تفسیر پڑھ کے آیا تھا، اور یہ چلتے چلتے یمن سے مکہ پہنچا، مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچا، اور پھر محبوب کے قدموں میں جان دی۔ یہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ یہ فلسفہ جان گئے ہیں، نبی کا نام مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، پر میرے مصطفیٰ کا نام اور بلند ہوگا، اور بلند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کے فیضان کو ہمیشہ پاکستان کی جانب مبذول فرمائے۔ تو پاکستان جیسے قرآن 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان بھی لیلۃ القدر میں دیا ہے، اس عزت والی رات میں دیا ہے، اور اس کی بنیاد بھی کلمے پر ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے پناہ عطا فرمائے، مستحکم بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔